ہمارے اسلاف میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مفسر گزرے، امام رازی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر کبیر مشہور ہے، اوپر اب میں نے دیکھی پڑھی ہوئی بھی ہے، وہی نسخہ میرے پاس بھی ہے۔ بہت بڑے مفسر گزرے، بہت بڑے عالم متکلم فی الیوسف۔ عجیب بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، ہمارے اکابر میں سے علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے یتیمۃ البیان کے اندر علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اب تک قرآن کی 2.5 لاکھ تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، سب موجود نہیں ہیں لیکن قرآن کی 2.5 لاکھ تک تفاسیر ہے۔ جو سب سے بڑی تفسیر ہمارے علم میں آئی اس وقت مفقود ہے، وہ ابن شاہین کی 1000 جلدوں پر ہے، اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے الفوائد البہیہ کے اندر ایک تفسیر ذاتہ بہجہ کا تذکرہ کیا جس کی سورہ فاتحہ کی تفسیر 300 جلدوں پر ہے، وہ بھی مفقود ہے۔ تو ہمارے پاس کئی تفسیریں، لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ بات علماء کی مجلس میں اکثر کہتا ہوں، اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو علماء اصلاح کر لیتے ہیں، طلباء بیچارے اور عوام تو ان کو تو جو بولو جی سر جی سر جی سر۔ تو الحمدللہ مجھے کافی تفاسیروں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ قرآن امام رازی رحمہ اللہ کو سمجھ آیا ہے تو بے جان ہوگا۔ آپ ذرا کبھی پڑھنا، یہ بیضاوی جو آپ کے سر کا درد سابیہ والے، یہ تفسیر کبیر کا خلاصہ ہے، امام رازی رحمہ اللہ۔ یہ امام رازی کا حوالہ بار بار آ رہے، ناراض نہ ہونا، میں نے ان کو بہت پڑھا ہے، عجیب و غریب آدمی تھے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا۔ انہوں نے تفسیر کبیر کیسے لکھی؟ ایک جگہ بیان کر رہے تھے، کہا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر 10,000 علوم کا ذکر کیا، تو کسی نے کہا ہوگا بدبخت ہوتے تب بلاتا گوڑا ڈوز مارتا، اس لیے ڈوزی ہوئی ایسی چھوڑ رہے گا، کہتے لوگ بدبخت ہوتے ہیں، اس کو دیکھو 10,000 علوم اور سورہ فاتحہ، دماغ خراب تھی، ہمیں پاگل سمجھا ہوا کہتے تھے۔ امام رازی نے کو اڑتے اڑتے خبر پہنچی، صاحب زپوش، اور انہوں نے تفسیر کبیر، ان کی شروع میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ میں نے تفسیر کبیر کیوں لکھی، تو میں نے جب یہ پڑھا نا تو میں نے غور سے پڑھنا شروع کر دیا کہ بندہ لکھتا کیا آگے جا کے۔ اس نے کہا میں ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ قرآن ہے کیا، تو میں نے مولا عجیب بات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی تفسیر میں امام رازی نے صرف 9 فقہ، اصول فقہ، علم کلام، حدیث، تصوف، 7 علوم کے مبادیات اور اصول جمع کر کے رکھ دی۔ کوئی نکالنے والا ہو، اگر صرف اعوذ باللہ کی تفسیر کو ذرا تفصیل کے ساتھ، تشریح کے ساتھ اکٹھا کیا جائے، صرف اعوذ باللہ کی تفسیر میں اس آدمی نے جو کچھ لکھا ہے 4 جلدیں بن سکتی ہیں۔